آج ویو 360 میں کیا پاکستان بھارت کے خلاف F-16 طیاروں کا استعمال کر سکتا ہے؟ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی اپنے خطے کے خوش ترین لوگ، اور امریکہ میں خسرہ پھر سے پھیلنے کی بڑی وجہ ویکسینیشن کے خلاف مزاحمت، اور کیا لاکھوں بھارتیوں کی بے روزگاری کا مسئلہ بھارتی انتخابات پر اثر انداز ہوگا؟ اس کا جائزہ بھی ہم لیں گے آج کے شو میں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں۔ خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کل بدھ کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے خارجہ پالیسی کے حوالے سے اپنی حکومت کی کامیابیوں کا ذکر کیا۔ اس موقع پر امریکی صدر نے پاکستان کے بارے میں بھی بات کی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے سحر ماجد سے۔ سحر، کیا ڈیٹیلز ہیں صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے جو بات کی ہے اور خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے؟ جی اسد، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکہ کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ان کے دور حکومت میں ہونے والی کامیابیوں کو ہائی لائٹ کیا۔ ایکسکیوز می۔ ساؤتھ کوریا کے علاوہ جس کامیابی کا انہوں نے سب سے زیادہ ذکر کیا وہ ہے شام سے داعش کا خاتمہ۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ شام سے داعش کی خلافت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے۔ میں یہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ سرخ ہے۔ نومبر 2016 میں صدارتی انتخابات کی رات تک یہ سرخ رنگ شام میں داعش کی موجودگی کی عکاسی کرتا ہے۔ اب آپ اس دوسرے نقشے کو دیکھیں جس میں کوئی سرخ حصہ نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی سرخ ہے جو آج رات تک ختم ہو جائے گا۔ تو یہ شام میں داعش میرے صدر بننے سے پہلے، اور یہ ہے آج کی تاریخ میں۔ یہاں اس بات کی یاد دہانی ضروری ہے کہ دسمبر 2018 میں صدر ٹرمپ نے شام سے امریکی افواج کے انخلا کا فیصلہ کیا تھا، جس میں وائٹ ہاؤس میں اس کے اوپر ان پر کڑی تنقید کا سامنا ان کو کرنا پڑا تھا اور ان کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا پڑا تھا۔ پاکستان کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور ان کی انتظامیہ پاکستانی عہدیداروں سے جلد ملاقات کرے گی، لیکن یہ ملاقات کب اور کہاں ہوگی اس کے بارے میں کوئی تفصیلات انہوں نے نہیں بتائیں۔ تھینک یو سر۔ سہرا میں بتا رہی تھیں کہ جس طرح کی سچویشن ہمیں ابھی صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد دکھی ہے، اور خاص طور پہ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اس حوالے سے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات 6 ماہ پہلے کی نسبت بہتر ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق اس وقت ٹرمپ انتظامیہ کی جنوبی ایشیا کی پالیسی کے پاکستان امریکہ تعلقات پر منفی اثرات کے بارے میں تشویش ضرور پائی جاتی ہے۔ آج میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم شیر و شکر ہو گئے، بالکل نہیں میں یہ کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک کریکٹیو میکنزم جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور بہتری کی طرف امکانات بڑھ رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے، یہ ان کے جو فوکل پرسن ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں، امبیسڈر خلیل زاد، انہوں نے بھی کہا ہے، اور یہ مجھے تاثر اب جو میونخ میں میری یو ایس کے کانگریسمین کے ساتھ اور سینیٹر کے ساتھ جو نشست ہوئی اس میں بھی یہ مجھے تاثر ملا کہ جو بالکل جو ایک لگتا تھا نا کہ تعلقات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکے ہیں، ان میں بہتری آنی شروع ہو گئی ہے۔ ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان F-16 کے حوالے سے بھی پاکستان اور انڈیا کا جو تنازع تھا اس میں F-16 کے استعمال کے حوالے سے امریکہ کے انوالومنٹ پہ بھی بات ہوتی رہی۔ پاکستان اور بھارت کی حالیہ کشیدگی نے جہاں ایک بار پھر کسی ممکنہ جوہری جنگ کے خدشے کو ہوا دی، وہیں یہ بحث بھی چھڑی کہ آیا بھارت کے ساتھ 27 اور 28 فروری کو ہونے والی فضائی جھڑپ میں پاکستان کی جانب سے امریکی F-16 کے استعمال کا بھارتی الزام درست تھا یا نہیں، اور یہ بھی کہ کیا پاکستان کے دفاع کے لیے اہم ان طیاروں کی فروخت کی شرائط پاکستان کو بھارت کے خلاف ان کے استعمال سے روکتی ہیں۔ اس بارے میں نے کچھ تحقیق بھی کی اور کچھ ماہرین سے بھی بات ہوئی۔ لیٹس ہیو اے لک۔ مختلف ذرائع کے مطابق پاکستان کے پاس اس وقت تقریباً 80 F-16 طیارے موجود ہیں۔ انڈیا کا دعویٰ ہے کہ 27 فروری کو پاکستان نے اس کے طیارے امریکہ سے خریدے گئے F-16 طیاروں کی مدد سے گرائے۔ ہمارے پاس اس بارے میں کافی ثبوت موجود ہے کہ اس مشن میں F-16 طیارے استعمال ہوئے تھے۔ پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے ISPR نے F-16 طیاروں کے استعمال کے بھارتی الزام کی تردید کی۔ پاکستانی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بھئی ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ کہیں بھی کسی ایگریمنٹ میں یہ نہیں لکھا ہوا
کہ ہم نہیں استعمال کر سکتے. ہاں ضرور ہے کہ ہمیں ملے تھے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے, کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے, لیکن ہم پابند نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہم پہ حملہ کیا, ہم نے آپ پہ حملہ نہیں کیا. امریکی محکمہ خارجہ نے اس حوالے سے پوچھے گئے سوال کا کوئی واضح جواب نہیں دیا. And we're following that issue very closely. امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے کانگریس کو جمع کرائے گئے ایک خط کے مطابق بلاک 52 F-16 طیارے پاکستان کو انسداد دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے آپریشنز میں مدد کے لیے دیے گئے. پاکستان کو 9/11 کے بعد F-16 طیاروں کی فراہمی کے عمل میں امریکی کانگریس بھی شامل رہی. میں نے کانگریس کے سامنے تصدیق کی تھی کہ پاکستان کو یہ F-16 بیچے جائیں, اور میری اس کے لیے دلیل یہ تھی کہ اس سے پاکستان ایئر فورس کو ہدف کو ٹھیک نشانہ بنانے کے قابل بنایا جا سکے, جس سے یہ طیارے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا خاتمہ کرنے کے کام آئیں گے. لیکن ایمبیسڈر رچرڈ آلسن کے مطابق بھارت کے خلاف استعمال کی ممانعت ہمیشہ سے واضح امریکی پالیسی رہی ہے. It is of course not the case that we want Pakistan to use the weapons. یقیناً ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کو یہ اسلحہ بھارت کے خلاف استعمال کرنے کو دیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ پالیسی ہمیشہ سے واضح رہی ہے. وائس آف امریکہ کی تحقیق کے مطابق جو دستاویز 2016 میں بلاک 52 F-16 سے متعلق امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے کانگریس کو جمع کرائی گئی, اس کے مطابق پاکستان ان طیاروں کا استعمال اپنے دفاع اور دہشت گردی کے مقابلے کے لیے کر سکتا ہے. پروکیورمنٹ اور بیچنا ویپنز کا وہ بیلنس آف پاور مینٹین کرنے کے لیے اور بیہیویئر شیپنگ کے لیے بھی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے یہ امریکہ چاہے گا کہ انڈیا اور پاکستان آپس میں اس قدر کی کلیش ہو جائے. اسی وجہ سے ان کو توازن رکھنا ہے, اور وہ اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جو کمزور طاقت ہوتی ہے اس کو وہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں. ماہرین کے مطابق بھارت اور پاکستان کو ہتھیاروں کی فروخت کے وقت امریکہ خطے میں طاقت کے توازن کو بھی مد نظر رکھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کوشش فروخت سے متعلق معاہدوں میں بھی اکثر دیکھی جا سکتی ہے, لیکن یہ سوال اب بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کے حالات میں یہ ممکن ہے کہ خرید و فروخت کے ان معاہدوں کی شقوں کا نفاذ یقینی بنایا جا سکے. امریکہ ایک ایسے وقت میں اپنے میزائل پروگرام کے دفاعی بجٹ میں کمی کرنے کی تجویز دے رہا ہے جس میں جب اس کے حریف روس, چین, ایران اور شمالی کوریا میزائل ٹیکنالوجی میں اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور انہیں جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں. امریکی محکمہ دفاع کے مطابق گزشتہ برس میزائل ڈیفنس ایجنسی کا بجٹ $9.9 ارب تھا, جسے کم کر کے $9.4 ارب کر دیا گیا ہے. حالیہ برسوں میں امریکہ میں دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کے بعد اب توجہ ہے جدت اور ٹیکنالوجی پر, لیکن کچھ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ دوسری طاقتوں کی جانب سے بیلسٹک میزائلز کے بڑھتے خطرے کے تناظر میں امریکہ کو مزید فنڈنگ درکار ہوگی. امریکی محکمہ دفاع یا پینٹاگون کے میزائل ڈیفنس کے ایک جائزے کے مطابق چین کے پاس تقریباً 125 جوہری میزائل موجود ہیں جو امریکہ کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتے ہیں. روس نے دور تک مار کرنے والے کروز میزائل کی صلاحیت حاصل کی ہے, جس کے بارے میں امریکہ نے کہا ہے کہ وہ درمیانے درجے تک مار کرنے والے ایٹمی ہتھیاروں کے معاہدے کی خلاف ورزی ہے. روس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنے وسیع ایٹمی اسلحے میں اضافے کے لیے ایک نیا ہائپرسونک ہائپر فاسٹ میزائل تیار کر لیا ہے. شمالی کوریا نے بین البراعظمی میزائلوں کی تیاری کے لیے تیزی سے کام کیا ہے, اور اگر امریکہ کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کا تجربہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. اور ایران نے حال ہی میں ایک ایسا میزائل متعارف کرایا ہے جس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ وہ طویل فاصلے تک مار کرنے والا کروز میزائل ہے. اس نے سیٹلائٹ چھوڑنے کا بھی ناکام تجربہ کیا ہے. اس کے بارے میں امریکہ نے کہا ہے کہ بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں اقوام متحدہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے میزائلوں کے دفاعی نظام کو وسعت دی ہے جس سے حملہ آور میزائلوں کو گرایا جا سکتا ہے. اس وقت امریکہ کے پاس زمین پر 44 ایسے نظام موجود ہیں جو حملہ آور میزائلوں کو روک سکتے ہیں. ان میں سے بیشتر ریاست الاسکا میں نصب ہیں جو طویل فاصلے کے میزائل کو آدھے راستے میں ہی فضا میں روک سکتا ہے. ایسے مزید نظاموں کا منصوبہ بنایا گیا ہے. تاہم سیکیورٹی امور کے تجزیہ کاروں کو پریشانی ہے کہ مجوزہ بجٹ کٹوتی سے تیاری کا کام رک سکتا ہے. امریکی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ میزائل کے اپنے دفاعی نظام کی صلاحیت کو بڑھائے, یعنی اپنے تجرباتی پروگرام میں اضافہ کرے اور امریکی سرزمین پر ایسا مزاحمتی نظام نصب کرے جو حملہ آور میزائلوں کو روک سکے. امریکہ کو یہ بھی ضرورت ہے کہ وہ خلا میں لیزر ٹیکنالوجی کی تیاری کے لیے مزید سرمایہ لگائے جو میزائلوں کو چھوڑے جانے کے وقت ہی انہیں تباہ کر سکے. اس بارے میں بھی تشویش پائی جاتی ہے کہ میزائلوں کے دفاعی نظام کو شمالی کوریا کی جانب سے خطرے پر توجہ دینے کے لیے مشرق وسطی سے منتقل کر دیا گیا ہے.
خلیج فارس کے علاقے اور شمال مشرقی ایشیا دونوں ہی حصوں میں ہمارے اتحادی اور ساتھی ہیں، اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ایرانی اور شمالی کوریائی میزائلوں کے خطرے کا دفاع کریں۔ ان تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کے دشمنوں کی جانب سے بیلسٹک میزائلوں کے پھیلاؤ کے پیش نظر ضروری ہے کہ میزائلوں کی دفاعی ٹیکنالوجی میں مساوی سرمایہ کاری کی جائے۔ برائن پیڈن کے ساتھ وردہ خلیل، وائس آف امریکہ۔ گزشتہ جمعے کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد پر ہونے والی دہشت گردی کے حملوں کے بعد نیوزی لینڈ کی حکومت نے سیمی آٹومیٹک اور اسالٹ رائفلز پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملک کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈرن نے گن کنٹرول سے متعلق اصلاحات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان تمام نیم خودکار ہتھیاروں پر پابندی لگائی جا رہی ہے جو 15 مارچ کے حملے میں استعمال ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ایسے تمام پارٹس پر بھی پابندی لگائی گئی ہے جن کی مدد سے ایک نیم خودکار ہتھیار کو فوجی نوعیت کے ہتھیار میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے پابندی کے زمرے میں آنے والے اسلحے کے مالکان کو اس کی واپسی کے لیے پرکشش مراعات کی اسکیم کا بھی وعدہ کیا ہے۔ کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد میں نمازیوں پر ایک سفید فام نسل پرست کی فائرنگ سے 50 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ کسی عوامی مقام پر فائرنگ میں ہلاکتوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ نیوزی لینڈ کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تھا۔ ملک کی وزیر اعظم نے واقعے کے فوراً بعد ملک کے اسلحے کی قوانین میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ اور بہت سی خبروں اور تبصروں کے علاوہ پشاور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اس فیصلے کے بارے میں بھی پڑھ سکیں گے جس میں عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کے قتل کے مزید 2 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور اگر آپ کو ویب سائٹ تک رسائی میں مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، جہاں آپ کو ہمارا سارا کانٹینٹ بآسانی ملے گا۔ اقوام متحدہ کی سالانہ ہیپینس انڈیکس رپورٹ کے مطابق پاکستانی جنوبی ایشیا کے خطے میں سب سے زیادہ خوشباش قوم ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جن 20 ممالک میں پچھلے سال کے مقابلے میں سب سے زیادہ بہتری ہوئی، پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ ورلڈ ہیپینس انڈیکس پر پاکستان کی اس سال کی رینکنگ 67 ہے، جو کہ گزشتہ سال کی 75ویں پوزیشن کے مقابلے میں 8 پوائنٹس بہتر ہے۔ فن لینڈ مسلسل دوسرے سال اس لسٹ میں سب سے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ نیوزی لینڈ، نیدرلینڈز، سوئٹزرلینڈ، کینیڈا، آسٹریا ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہیں۔ جنوبی سوڈان اس انڈیکس میں سب سے نیچے ہے۔ اس انڈیکس پر 156 ممالک کا ایسے عوامل کے حوالے سے جائزہ لیا جاتا ہے جو لوگوں کی خوشی کو متاثر کرتے ہیں۔ ان میں معاشی ترقی، گورننس، صحت مند زندگی، کرپشن کی عدم موجودگی اور فراست شامل ہیں۔ جیسے جیسے انڈیا میں 11 اپریل کے عام انتخابات قریب آ رہے ہیں، وزیر اعظم نریندر مودی پر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے 2014 کے انتخابات میں لاکھوں نوکریوں کا وعدہ پورا نہ کرنے پر سخت تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ مودی کی پارٹی بی جے پی اس تنقید کو مسترد کرتے ہوئے انڈیا کی معاشی ترقی کی مثال دیتی ہے۔ یہ نئی دلی کے گرد و نواح کے دیہی علاقوں سے آنے والے لوگوں کا پہلا سٹاپ ہے۔ شہر کا وہ مصروف چوراہا جہاں سے ٹھیکیدار دہاڑی پر کام کرنے والے مزدور اٹھاتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے نا امید ہیں کیونکہ انہیں پچھلے 2 ہفتوں سے کام نہیں ملا۔ محنت کرنا جانتے ہیں، ایسی بات نہیں، کوئی بھی کام ہو کر بھی سکتے ہیں، اس کے لیے منع نہیں کرتے۔ پریشانی یہی ہے، آج کر لیا کل نہیں کرا، کل کھانے کے لیے نہیں ہے، آج کھانے کے لیے لیا ہے، تو پریشانی یہی ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں کا کہنا ہے کہ بے روزگاری اور کام کی مندی کے اعداد و شمار نریندر مودی کے دور حکومت میں عوامی سطح پر پڑھے لکھے یا ان پڑھ دونوں ہی طبقات میں اپنے عروج پر ہے۔ اپوزیشن رہنما اور محققین حکومت کے ایک لیک ہونے والے غیر اشاعت شدہ سروے کا حوالہ دیتے ہیں جس کے مطابق بے روزگاری انتہائی بلندی پر ہے۔ ہماری حکومت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہمیں ایک بڑے بحران اور ممکنہ تباہی کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی روزگار کے اعداد و شمار کو مسترد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ محض ان 15% بھارتیوں پر مبنی ہے جو باضابطہ معیشت کا حصہ ہے، اور وہ ایسی رپورٹس گنواتے ہیں جن میں روزگار پیدا ہونے کی بات کی گئی ہے۔ بی جے پی کے مطابق مسئلہ نوکریوں کا نہیں بلکہ رہن سہن کا ہے، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بھارت کی معاشی ترقی کی وجہ سے انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں روزگار ملا ہے۔ اور پھر چین پال سنگھ جیسے لوگ بھی ہیں، انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ کر قرضہ لیا اور ٹیکسی خریدی تاکہ وہ ایپ کے ذریعے ٹیکسی بنانے کے بڑھتے ہوئے رجحان کا فائدہ اٹھا سکیں، اور 2 سال میں انہوں نے 2 مزید گاڑیاں خرید لی ہیں۔ پہلے سے بیٹر ہے، جیسے میں نوکری کرتا تھا تو اس میں 15 سے 17 18 تک میرے کو ملتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ میرے کو 20 سے 25 کسی مہینے 30 بھی ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ڈیٹا متضاد تصویر پیش کرتا ہے، لیکن معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ بے روزگاری ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ 2016 میں لگنے والی کرنسی پر پابندی کے باعث روزگار کا شعبہ سکڑ گیا ہے۔
नरेंद्र मोदी की मेड इन इंडिया कैंपेन का आगाज सुस्त रहा है और मंदी का शिकार सनती शोबा बढ़ती हुई बेरोजगारी से निमटने के लिए नाकाफी है। मजीद नौजवान मेहनतकश तबके में शामिल हो रहे हैं। लाखों अफराद काश्तकारी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन तामीर के शोबे में मजदूरी हासिल करने से कासिर हैं, क्योंकि तामीरी सरगर्मियां सरमायाकारी में कमी की वजह से सुस्त रवि का शिकार हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि नई सरमायाकारी नहीं आ रही या नए रोजगार पैदा नहीं हो रहे, यकीनन हो रहे हैं, लेकिन इस रफ्तार से नहीं जिससे नौकरियों की जरूरत है। नौकरियों या उनकी कमी ने इंडिया में एक बहस छेड़ दी है, जिसका जवाब वो लाखों वोटर्स देंगे जब वो ये फैसला करेंगे कि आया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इक़्तिदार संभालने का दूसरा मौका मिलना चाहिए या नहीं। अंजाना पेसरिचा के साथ साकिबुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका। 2014 के इंतखाबात में तो वादा था नौकरियों का। 2019 में क्या चल रहा है इंडिया में? अप्रैल में होने वाले आम इंतखाबात में इसके अलावा कौन कौन से मौज़ूआत ज़ेर बहस हैं और कौन सा इशू ऐसा है कि जो किसी भी पार्टी को जितवाने में किरदार अदा कर सकता है? इस सवाल के और इसके अलावा बहुत से सवाल जो इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका की रितुल जोशी न्यू दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रही हैं इस वक्त। रितुल, क्या अहम इशूज हैं इन इंतखाबात में और पाकिस्तान कितना चर्चे में है इंडिया में? असल इश्यूज की अगर हम बात करें तो मैं एक छोटा सा कंपैरिजन 2014 के साथ करना चाहूंगी, जहां पर एक बहुत बड़ा इशू था करप्शन का, एक बहुत बड़ा इशू एंटी इनकम्बेंसी बन गया था क्योंकि लोग उस वक्त की सरकार से बहुत ज्यादा नाराज थे, और तीसरा एक वेव साफ तौर पे नजर आ रही थी 2014 में बीजेपी के फेवर में। इस बार कोई ऐसा बहुत डोमिनेंट इशू है जिसको लेकर लोग सारे एक साथ मिलकर वोट करेंगे, फिलहाल कुछ नजर नहीं आता है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी भी एक एज, एक एडवांटेज जो मौजूदा हुकूमत है बीजेपी, उसी को ही नजर आती है असर, क्योंकि अगर आप तमाम ओपिनियन पोल्स उठा के देख लें, आप एनालिस्ट से बात करके देख लें, तो सबको ये बात समझ आ रही है कि कोई भी एक ऐसा मुद्दा फिलहाल ऑपोजिशन नहीं ला पाया है जिसको लेकर वो मौजूदा सरकार पर एक बहुत बड़ा हमला खोल सके। आप जो स्टोरी दिखा रहे थे उसमें आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, जॉब्स यकीनन घटे हैं, डिमोनेटाइजेशन से लोगों को बहुत जबरदस्त दिक्कत हुई थी, और इसके साथ साथ इकोनॉमी में एक स्लो डाउन जरूर आया है। लेकिन उसके बावजूद अगर एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर या ऑपोजिशन से कोई ऐसा बड़ा चेहरा उभर के सामने आ गया हो, ऐसा भी इस वक्त हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स में नहीं हो रहा है। तो मुद्दा कोई बहुत डोमिनेंट नहीं है, और साथ ही साथ बीजेपी का अपना जो उन्होंने दोबारा नारा दिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार और मोदी है तो मुमकिन है, उसे लेकर भी कोई बहुत स्ट्रांगली ऑपोजिशन उस पर कोई हमला बोल पा रहा हो, ये फिलहाल नहीं दिख रहा था। तो बीजेपी और कांग्रेस इस दफा के जो इलेक्शंस हैं, क्या अहम एलिमेंट्स हैं जिनकी बेसिस पे वो लड़ रहे हैं? कैंपेन का हिस्सा क्या है? मैनिफेस्टो में कुछ चेंजेस हैं, कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं? देखिए, जो जिन मुद्दों को लेकर इस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जो इंतखाब है, उन पर बहस चल रही है। मोदी सरकार है, उसका ये कहना है कि हमने अभी तक बहुत बेहतरीन काम किया है और आगे भी इसी तरक्की को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस बेरोजगारी को एक मुद्दा बना रही है। राफेल डील को लेकर भारत में बहुत जबरदस्त बहस छिड़ी थी कि क्या इसमें किकबैक दिए गए, क्या इसमें कोई धांधली हुई, लेकिन वो भी एक बड़ा इलेक्शन इशू फिलहाल बनती नहीं दिख रही। वो एक चर्चा का विषय, वो एक बहस का मुद्दा जरूर बना, लेकिन उसको लेके कितने वोट पड़ेंगे ये कहना मुश्किल है। इसके अलावा पाकिस्तान की आप चर्चा कर रहे थे, पुलवामा में जो हमला हुआ था और उसके बाद भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई आई थी, उसे हर इलेक्शन रैली में बीजेपी के जो जितने बड़े नेता हैं वो जरूर उठाते हैं, और उसे लेकर एक चीज लास्ट टाइम मैं चाहूंगा कि इसको भी हम ऐड करते चले डिस्कशन में। मुसलमान वोटर्स का ट्रेंड जो है, जो झुकाव है, किस तरफ है इस दफा? बहुत मुश्किल है ये बात कह पाना सर, क्योंकि देखिए अगर हम 2014 के इंतखाब की बात करें तो ये हुआ था कि एक तरह से जो बाद में सारे एनालिस्ट मिलकर इस नतीजे पे पहुंचे थे कि बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ था हिंदू वोट का, लेकिन इस वक्त मुस्लिम वोट कंसोलिडेटेड है या किसी एक पार्टी को वो चुन रहा है, ये बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते हैं। मुस्लिम वोटर अभी भी बटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो उसका ट्रेडिशनल पार्टी थी कांग्रेस, उसकी तरफ वो ज्यादा झुका हुआ है, या समाजवादी पार्टी जिसकी तरफ बहुत सारे मुस्लिम वोट जाते थे वो उनको पूरी तरह अट्रैक्ट कर पाए हैं। एक चीज और भी असर इन इलेक्शन में मलेशिया के सदर महातीर मोहम्मद 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इस वक्त आप ये मनाजिर देख सकते हैं। महातीर मोहम्मद का पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त ये मनाजिर आप देख सकते हैं जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा मौजूद हैं। मलेशिया के
महातीर मोहम्मद इससे कबल भी आपको बताएं कि ये दौरा कर चुके हैं इसी दौरे हुकूमत में। मलेशिया के सदर महातीर मोहम्मद 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। असर इन इलेक्शंस में हम देख रहे हैं कि बहुत क्लोज टू द चेस्ट है लोगों का, जो भी उनका वोटिंग का डिसीजन है, कोई खुलकर अपनी बात कहना नहीं चाहता है और सबको शायद ये लगता है कि एक बार जब हम वोट डाल देंगे तो उसी के जरिए अपनी राय फिर एक बार हम पेश कर पाएंगे और बता पाएंगे कि वो मौजूदा हुकूमत को दोबारा चाहते हैं या इस बार कोई तब्दीली आ पाएगी। थैंक यू रितुल जोशी, हमें अपडेट कर रही थी न्यू दिल्ली से, और खासतौर पे इस वक्त जो सिचुएशन इंडिया में इलेक्शंस के हवाले से बन रही है उस पर बात हो रही थी। बहुत शुक्रिया रितुल आपका। पाकिस्तान में पोलियो फ्री बनाने के लिए पाकिस्तान को हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशें जारी रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक ऐसा नहीं हो सका कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह हम देखते हैं कि इस साल के आगाज़ से अब तक 6 केसेस सामने आ चुके हैं। अमेरिका में भी इसी तरह से इस साल जो तकरीबन 20 साल पहले खसरे के मुकाबले में खसरे से पाक करार दिया गया था अमेरिका को, वो दोबारा से केसेस सामने आना शुरू हुए हैं। अमेरिका की कुछ रियासतों में इस वबा के फूटने के वाक़यात फिर से सामने आ रहे हैं। ये बीमारी कितनी ख़तरनाक है और क्यों है और इसके पीछे क्या अवामिल का फमा है, आइए जानते हैं। जीना पोटराक 5 बच्चों की माँ और नर्स प्रैक्टिशनर है। वो अपने बच्चों को खालिस खुराक, साफ पानी, खुली फिजा और जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रखने की कायल है, लेकिन वो वबाई बीमारियों के खिलाफ अमरीकी महकमा सेहत की तजवीज़ करदा वैक्सीन देने के हक में नहीं। ये फैसला उन्होंने अपने 2 बड़े बच्चों को कुछ वैक्सीन देने के बाद किया। मेरे कुछ करीबी दोस्तों के बच्चों को वैक्सीन लेने के फौरन ही बाद मिर्गी का दौरा पड़ा, जबकि उन्हें ऐसा पहले नहीं हुआ था। यही मेरी मजीद रिसर्च की वजह बनी कि ये कितनी महफूज और पुरअसर है। जीना कहती है उनके बच्चे दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज्यादा वाले बच्चों की तादाद बढ़ रही है। आप सोचेंगे कि वैक्सीन के बायस ये बच्चे उन बच्चों से राब्ते पे आने पर जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई बीमारियों से महफूज रहेंगे, ताहम ऐसा नहीं है। बीमारियों की रोकथाम से मुंसलिक अमरीकी इदारे CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 2 साल तक की उम्र के बच्चों को 14 वैक्सीन मिलनी चाहिए, लेकिन अमेरिका में 2 साल से कम उम्र के बच्चों की 1 लाख तादाद ऐसी है जिनकी कोई वैक्सीनेशन नहीं हुई, और पिछले कुछ वर्षों में इस तादाद में 4 गुना इजाफा हुआ है, जो CDC के मुताबिक तशवीश का बाइस है। और हाल ही में अमेरिका में कई रियासतों में बड़ी तादाद में सामने आने वाले खसरा के केसेस से इस तशवीश में मजीद इजाफा हो गया है। खसरे की पेचीदगियां आम और सख्त है। हमें जिसका डर होता है वो नमूनिया है, क्योंकि खसरे का नमूनिया या सानवी बैक्टीरियल नमूनिया हो सकता है जो खसरे के वायरस को मजीद पेचीदा कर सकता है। डॉक्टर सबेला कहते हैं दूसरी पेचीदगियों में इंसेफेलाइटिस शामिल है, जिसमें दिमाग पर सूजन आ जाती है। इससे मुतासिर होने वाले बच्चों को जिंदगी भर ज़हनी नशोनुमा से मुतालिक मसाइल का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर सबेला के मुताबिक खसरा एक से दूसरे को लगने वाला मर्ज है, जो वैक्सीनेशन न होने की सूरत में इंतहाई तेजी से फैल सकता है। ये इत्मीनान कि ये एक दफा होने वाली बीमारियां खत्म हो चुकी हैं और ये कभी शदीद नहीं थी। मेरा ख्याल है इस वजह से भी वालिदैन में अपने बच्चों की वैक्सीनेशन कराने से हिचकिचाहट मौजूद है और इसके नुकसानात हम देख रहे हैं। इसकी एक वजह जीना जैसे बहुत से वालिदैन का वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का खौफ भी है। मेरे ख्याल में ज्यादा अमरीकी अवाम इसकी अफादियत को समझती है, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि मखसूस कम्युनिटी पॉकेट्स ही क्यों, उनके वो क्या अकायद हैं जो वैक्सीनेशन की राह में रुकावट हैं। डॉक्टर डेबियासी कहती हैं कि कम्युनिटीज अपने इर्द गिर्द के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कायल करने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। इस वक्त अमेरिका भर में माहिरीन दर्जन भर हॉट स्पॉट्स पर अपनी नजर रखे हुए हैं। ये वो इलाके हैं जहां या तो वैक्सीन से इनकार किया जा रहा है या ताखीर बढ़ती जा रही है। माहिरीन की सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त यह है कि कहीं ये बीमारी वबाई सूरत न इख्तियार कर ले। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। वैक्सीनेशन के हवाले से पाकिस्तान में भी डिबेट रहती है और इश्यूज रहते हैं। आप इस हवाले से अपना फीडबैक भी हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। ये था आज का व्यू 360। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये
देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड